قرآن کریم کو جلانے والے اور اسلامی عقائد کی توہین کرنے والے ملکوں کے خلاف کویت نے اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ کیا ہے، اور اتنا سخت قدم ابھی تک اس طرح کے ملکوں کے خلاف کسی اور ملک نے نہیں اٹھایا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے دنوں عید الاضحیٰ کے موقع پر سویڈن میں قرآن کریم کو جلایا گیا۔ اسی طرح فرانس میں بار بار اظہار رائے کی آزادی کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ دنیا کے کئی ملکوں میں اظہار رائے کی آزادی کے نام پر اسلاموفوبیا کو بڑھاوا دیا جاتا ہے۔ ایسے ملکوں کے خلاف ہمیشہ کارروائی کی بات چیت کی جاتی ہے، ان ملکوں کی مذمت کی جاتی ہے، کبھی کبھی ان کے امبیسڈر کو بلا کر کے سوال جواب بھی کر لیا جاتا ہے۔ حال ہی میں یونائٹڈ نیشن نے باضابطہ ریزولوشن پاس کیا ہے پاکستان اور فلسطین کی پہل پر، ہندوستان نے بھی اس میں ساتھ دیا۔ قرآن کریم کو جلانے والوں کی مذمت کی، ایک طرح سے جو مسلمانوں کا نظریہ ہے، قرآن کا احترام ہے، ہندوستان نے بھی اس میں اپنا بھرپور رول نبھایا۔ لیکن ان سب کے درمیان کویت نے بہت سخت قدم اٹھایا ہے، اور کویت کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایسے وہ تمام ممالک جہاں قرآن کریم کو جلایا جاتا ہے، اسلامی پرنسپلز پر حملہ کیا جاتا ہے، مذہب اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے ساتھ تجارتی رشتہ نہیں رکھا جائے گا، ان کے پروڈکٹس کو بین کیا جائے گا، ان کے ہاں کوئی سامان ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایسی کوئی سوشل سائٹس ہے، کوئی چینل ہے، کوئی اپلیکیشن ہے، تو ان سب کو بھی بین کر دیا جائے گا۔ یعنی مکمل طور پر معاشی، تجارتی اور سفارتی بائیکاٹ کا رشتہ ختم کرنے کا اعلان کیا ہے کویت نے، اور کویت کی پارلیمنٹ نے اپنے متعلقہ اداروں کو باضابطہ احکام بھی جاری کر دیا ہے۔ تو کویت کی طرف سے اٹھایا گیا یہ بہت ہی سخت قدم ہے اور اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ 3 اہم فیصلہ کیا ہے کویت کی پارلیمنٹ نے۔ پہلا اہم فیصلہ یہ کیا ہے کہ وہ ممالک جہاں قرآن کریم کو جلانے کی، نظر آتش کرنے کی اجازت دی جاتی ہے، خواہ وہ سویڈن ہو یا دنیا کا کوئی اور ملک ہو، ان ملکوں کے پروڈکٹس پر کویت میں پابندی عائد کی جائے گی۔ کویت میں ان ملکوں کے سامان کو نہیں بیچا جائے گا۔ اگر کویت کی کوئی کمپنی ایسے ملکوں کے ساتھ تجارتی رابطہ رکھتی ہے یا ان کے پروڈکٹس کو اپنے یہاں بیچتی ہے، کسی دکان میں ڈسپلے ہوتا ہے وہاں کا سامان، تو ایسی کمپنیوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا، ایسے دکانوں کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ تو پہلا فیصلہ ہے کویت کی پارلیمنٹ کا۔ کویت کی پارلیمنٹ نے دوسرا اہم فیصلہ کیا ہے کہ تمام ممالک جہاں اسلامی پرنسپلز پر، مذہب اسلام پر حملہ کیا جاتا ہے، کسی بھی طرح سے مذہب اسلام کی توہین کی جاتی ہے، ان ملکوں کے ساتھ ایکسپورٹ کا رشتہ ختم کر لیا جائے گا، کوئی بھی سامان ایکسپورٹ نہیں کیا جائے گا ان ملکوں کے ساتھ۔ کہ دوسرا بڑا فیصلہ لیا ہے کویت کی پارلیمنٹ نے۔ اور تیسرا بڑا فیصلہ کیا ہے کویت کی پارلیمنٹ نے، یہ کہ تمام ویب سائٹ یا وہ تمام موبائل ایپ اپلیکیشن جہاں اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے، اسلام کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس طرح کی تمام سوشل سائٹس کو، ویب سائٹ کو کویت میں بین کیا جائے گا، کسی کو یہاں چلنے نہیں دیا جائے گا۔ خواہ کوئی یوٹیوب چینل ایسا ہے جس پر اسلام کے خلاف زہر افشانی کی جاتی ہے تو اس کو بھی کویت میں بین کر دیا جائے گا۔ اگر ٹک ٹاک کے ذریعے اسلام کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو بھی کویت میں بین رہے گا، وہاں اس کو نہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر انسٹاگرام پر اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہے، فیس بک کا استعمال اسلام کا مذاق اڑانے کے لیے، اسلام کے خلاف نیگیٹو پروپیگنڈا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، یا ٹویٹر کا استعمال کیا جاتا ہے کسی اور سائٹ کا، تو ان تمام کو کویت کی پارلیمنٹ نے بین کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ باضابطہ قرارداد پاس کیا ہے، ریزولوشن پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے، اور پارلیمنٹ کی قرارداد میں تمام باتیں شامل ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی 2 دنوں سے خبریں آ رہی ہے، سب نے اپنے یہاں باضابطہ اس پر سٹوری کی ہے، اور میں آپ کو رائٹر کی خبر پڑھ کر سناتا ہوں کہ رائٹر جو مشہور انٹرنیشنل ایجنسی ہے، اس نے کیا لکھا ہے، آپ اپنے اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ کویت پارلیمنٹ ہیز انٹروڈیوسڈ کہ کویت کی پارلیمنٹ نے ٹریڈ منسٹری کو باضابطہ متعارف کرا دیا ہے کہ ان کنٹریز کے پروڈکٹس کی سیل پر
पाबंदी लगानी है, बैन करना है जहां कुरान करीम को जलाने की इजाज़त दी जाती है। इसी तरह दूसरा फैसला है इट आल्सो इंस्ट्रक्टेड कि कुवैत की पार्लियामेंट ने यह भी हिदायत की है मिनिस्ट्री को कि एक्सपोर्ट्स को उन कंट्रीज़ के साथ बैन कर देना है जहां इस्लाम के प्रिंसिपल्स पर हमला किया जाता है, वायलेट किया जाता है। और तीसरा फैसला क्या है स्टेटमेंट में कि मिनिस्ट्री को इसकी भी हिदायत दे दी गई है कि उस तरह की वेबसाइट और एप्लीकेशन के ख़िलाफ़ एक्शन लेना है जहां वायलेशन को प्रोमोट किया जाता है। तो तीन बड़ा फ़ैसला क्या है, और जो मिनिस्ट्री है, जो डिपार्टमेंट है, उसको भी कुवैत की सरकार ने, पार्लियामेंट ने बाज़ाब्ता हिदायत जारी कर दिया है। इसके अलावा कुवैत की सरकार ने एक और अहम फ़ैसला किया है, और वो अहम फ़ैसला है स्वीडन में 1 लाख कुरान करीम के नुस्खे तकसीम करने का। ईद उल अज़हा के मौका पर एक इराक़ी महाजिर ने स्वीडन में कुरान करीम को नजरे आतिश किया था, उसने कुरान करीम के वरक़ को लहराया था, और ये मंजर देखकर दुनिया के हर एक मुसलमान का दिल ज़ख्मी हो गया था कि किस तरह कुरान मजीद जैसी मुक़द्दस किताब की बेहुरमती की जा रही है। इससे पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोल्म में भी एक शख्स ने कुरान करीम को जलाया था, जिसने लंदन में भी इसी तरह की तकरीब मुनक़िद की थी। स्वीडन में सबसे ज़्यादा इस तरह के वाक़ात आते हैं। यूरोप के कई मुल्कों में इसी तरह इज़हार राय की आज़ादी के नाम पर इस्लाम का मजाक उड़ाया जाता है। तो ऐसे मौका पर स्वीडन की सरकार ने यह भी फैसला किया है कि वो स्वीडन में कुरान करीम के 1 लाख नुस्खे को तकसीम करेगी, और ये नुस्खा तर्जमा शुदा होगा। और कुवैत के वज़ीर आज़म हैं शेख अहमद नवाफ अल-हमद अस-सबान, उन्होंने कहा है कि कुरान करीम का नुस्खा हम तकसीम करेंगे कुरान करीम की बेहुरमती के जवाब में, और हमारा मकसद ये पैगाम देना है कि कुरान इंसानियत की तलक़ीन करता है, कुरान सलामती का पैगाम देता है, कुरान शांति फैलाता है, और कुरान को पढ़ने वाले हिदायत पाते हैं, कामयाबी का रास्ता पाते हैं। कुरान किसी भी तरह के वायलेंस की इजाज़त नहीं देता है। हमारा मकसद होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान को पढ़ें, इस्लाम को समझें, इस्लाम की हकीकत को जानें, और मज़हब इस्लाम के ताल्लुक़ से उनके जहनों में जो निगेटिव तस्वीर पाई जाती है, जो गलत बातें पाई जाती है, इंशाअल्लाह ताला कुरान करीम पढ़ लेने के बाद उनके जहनों से इस तरह के तमाम शुकूक व शुबहात ख़त्म हो जाएंगे। तो इस तरह एक बड़ा फ़ैसला आप कह सकते हैं कुवैत की पार्लियामेंट का। इसके अलावा अफ़गानिस्तान की मौजूदा सरकार ने भी स्वीडन को बड़ा धचका दिया है, और स्वीडन के साथ अपने तमाम तर ताल्लुकात को ख़त्म करने का ऐलान किया है। फ़िलहाल तो दोनों जगह दोनों मुल्कों की एम्बेसी नहीं खुली है, लेकिन स्वीडन के कुछ कंपनियाँ, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अफ़गानिस्तान में काम कर रही थी, उन तमाम पर पाबंदी लगा दी है अफ़गानिस्तान की मौजूदा सरकार ने, और वजह है स्वीडन में कुरान करीम का नजरे आतिश किया जाना। दुनिया के कई और मुल्कों ने भी सख्त रद्द अमल दिया है, लेकिन कुवैत का फैसला सबसे बड़ा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। आपसे दरख्वास्त है कि डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक पेज का लिंक है, इस पर जाइए और मिल्लत टाइम्स के इस ऑफिशियल नए पेज को फॉलो कर लीजिए, जो हाल ही में बनाया गया है, क्योंकि पुराना पेज हमारी हुकूमत ने डिलीट कर दिया था हमारे सच दिखाने से डरकर। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।